تو پہلے معیشت کا، چونکہ میں نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ ظلم فواد بھائی نے کیا ہے کہ آپ کی طرف گولا پھینک دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ ابتدا میں وزیر بنے تو اس وقت آپ نے کیوں یہ اصلاحات نہیں کی، یہ مافیاز اور ان پہ آپ نے کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ اور دوسرا، ابھی واقعی معیشت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بعد بھی جو ہے اس حالت سے نہیں نکل سکتی؟ سلیم بھائی شکریہ. دیکھیں گزارش یہ کہ جو میں یہ بات کرتا ہوں ایلیٹ کیپچر کی، یہ میں ٹیڈ ٹاک ریکارڈ پہ کر چکا ہوں آج سے 1.5 سال پہلے، وزیر بننے سے پہلے بھی. یہ بات تو ہم کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایلیٹ ہیں، جو فواد بھائی نے بات کی کہ 1% یا اشرافیہ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے یا پاکستان اس کے مفاد کے لیے چلتا ہے. میں آپ سے اگر تھوڑی سی مختلف بات کروں کہ دیکھیں آج یہ جو معیشت کی برائی آئی ہے یا تباہی آئی ہے، اس سے مڈل کلاس لوگ، اپر مڈل کلاس لوگ یہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. مگر یہ تو پہلی مرتبہ یہ بھی غربت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں 80% لوگ تو ویسے ہی غریب رہتے ہیں. پاکستان میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی خاندانی انکم 6 لوگوں کی 40,000 سے کم ہے. تو اس کے لیے تو 75 سال سے ریسیشن چل رہا ہے. اس کے پاس تو ویسے ہی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں سوچا ہے. ہاں لیکن آج تو ریسیشن آیا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا، گاڑیاں مہنگی ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، تو امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئیں، تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں. کیونکہ ہم ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں نا، یہ مڈل کلاس لوگ، اپر مڈل کلاس لوگ ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں. لیکن اس پاکستان کے اندر آپ نے ان غریب لوگوں کو اگنور کرا ہوا ہے اور پھر ان کو آپس میں آپ نے لڑایا ہے. کسی کو آپ نے ایتھنکلی لڑایا ہے، کسی کے لیے آپ نے مذہبی طور پہ لڑایا ہے، فرقے واریت پہ لڑایا ہے. لیکن غریب تو غریب ہوتا ہے. اس وقت اگر پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. تو اب جب یہ اگر بچے جہالت سے آزاد نہیں ہوتے اور جاہل ہوتے ہیں تو یہ دنیا میں آپ کوئی بھی اکنامک پالیسی بنا لیں، کمپیٹ تو نہیں کر سکیں گے دنیا میں کہیں پر. یہ تو بیچارے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اگر آدھی قوم آپ کی آگے نہیں بڑھ سکتی تو آپ کیا کریں گے؟ اب جو فواد بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ یہ پروگرام کر لیں گے، جولائی میں ختم ہوتا ہے، تو آپ ختم ہوگا پروگرام تو آپ کے پاس آج 4 بلین ہے، 6 بلین ہو جائیں گے، 7 بلین ہو جائیں گے. 7 بلین میں آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے پاس اس وقت جو قرض ہے، جو آپ ٹیکس لیتے ہیں، آپ صوبوں کو جب پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پاس سود دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کو سود دینے کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں اکنامکس میں ڈیٹ ٹریپ، کہ ہم تو ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے، ہم اس گڑھے میں پھنس گئے ہیں جہاں اور کھود رہے ہیں. تو اس سے نکلنے کے لیے جب تک کہ حکومت کو ریسٹرکچر نہیں کریں یا پاکستان کی تصور نو نہیں کریں، یہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو میں بھی اپنے کولیگ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم اپنے ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ 90% پاکستانیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پورے بلوچستان میں جائیں، کسی بلوچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یار ادھر عمران خان وزیر اعظم ہو یا شہباز شریف وزیر اعظم ہو یا کون وزیر، ان کے مسائل کچھ اور ہیں. لیکن ایک چونکہ اب وہ آگے آئے، ہم نے اپنی دکان بھی تو چلانی ہے نا، آپ کی طرح آپ خود بھی کاروباری آدمی ہیں، تو اس دکان کے لیے ایک میں آپ کا دارانہ رائے چاہتا ہوں کہ اسد عمر اور شوکت ترین نے مل کر پاکستانی معیشت کو زیادہ تباہ کیا یا تنہا اسحاق ڈار نے زیادہ تباہ کیا؟ سر میں اس بحث میں تو میرے خیال سے نہیں آپ کو پڑھنا ہوگا. نہیں ری امیجن پاکستان میں ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سچ بولنا ہوگا. سچ بولنے کی بات تو ہاں نا، تو بس سچ بول. دیکھیں سر، یہ دیکھیں، یہ میں آپ سے گزارش اس طرح کرتا ہوں کہ جب شوکت ترین صاحب تھے تو شوکت ترین صاحب نے جب حفیظ شیخ صاحب نے جب آئی ایم ایف سے ڈیل کری، شوکت ترین نے آتے ہوئے وہ ڈیل توڑ دی. جیسے آئی ایم ایف نے پیسے دی، شوکت ترین نے ڈیل توڑی. پھر شوکت ترین نے نومبر میں پھر خود جا کے ڈیل کری، فروری میں اس ڈیل کو توڑ دیا. اب شوکت ترین نے تو نہیں توڑا، اس کو عمران خان نے لگایا تھا، تو عمران خان نے توڑوائی ہے وہ ڈیل جب پیٹرول سستا بیچ دیا. آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہے 212 روپے کا پیٹرول ملے، ہم بیچیں گے 150 میں. آپ اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دے رہے تھے، آپ تو ہمارے بچوں کو مقروض کر رہے تھے، ہماری معیشت کو مقروض کر رہے تھے. تو شوکت ترین نے 2 مرتبہ یہ معاہدے توڑے. اتنی مشکل سے، محنت سے، اللہ کی مہربانی سے ہم نے یہ معاہدہ کیا شہباز شریف کی قیادت میں. اور اب آئی ایم ایف بہت روٹھی ہوئی تھی، لیکن ہم واپس لے کر آئے جولائی میں. سپٹمبر میں ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے آئے، اس کے 15 دن بعد آپ نے مجھے نکال دیا اور ڈار صاحب کو لے کے آئے. وہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے. آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کہنا کہ یہ زیادہ برا ہے وہ زیادہ برا ہے، یہ بات نہیں ہے. اب 100 چتر کھانے کے بعد 100 پیاز کھانے پڑ رہے ہیں. نہیں، اب دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے، لیکن کوئی ملک امیر نہیں ہو سکتا یا آگے نہیں بڑھ سکتا اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہے گا. ہم کو اپنی بھی تو کوئی قیادت ہونی چاہیے نا، کہ جو سوچے کہ یار اس قسم کے خسارے نہیں کر سکتے ہم، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ڈالر کا خسارہ ہو یا پاکستانی روپے کا خسارہ ہو. یہاں پہ ہر حکومت جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کام کوئی نہیں کرتی. جو فواد بھائی نے بات کی،
2500 ارب روپیہ آج سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا. مشرف صاحب کے زمانے سے سرکولر ڈیٹ ہے, ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ ختم کرو, لیکن یہ ختم نہیں ہوا. تو آپ چہرے چینج کر لیجئے. آپ نے بات کی کہ بلوچ کو کیا فائدہ ہوگا, عمران خان آ جائے یا کوئی بھی آ جائے, کسی پنجابی کو یا سندھی کو یا پٹھان کو کیا فائدہ ہوگا کوئی بھی آ جائے. تو جب تک کہ آپ اس ملک کو پھر سے تصور نہیں کریں گے اور غریب لوگوں کے ساتھ آگے نہیں لے کے آئیں گے, خواتین کو آگے نہیں لے کے آئیں گے, ملک کو تو پھر سے